دغاباز وزیر کی کہانی۔ وزیر نے کہا کہ جہاں پناہ، ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا اور ایک شہزادہ۔ شہزادے کو شکار کا بڑا شوق تھا اور اس کے باپ کا وزیر ہر وقت اس کے ساتھ رہتا، کیونکہ بادشاہ کا حکم تھا کہ جہاں کہیں بھی شہزادہ جائے اس کا ساتھ نہ چھوڑے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ شہزادہ شکار کے لیے نکلا اور وزیر اس کے ہمراہ تھا۔ راستے میں انہیں ایک بڑا جنگلی جانور دکھائی دیا۔ وزیر نے کہا کہ لیجئے، وہ جنگلی جانور ہے، اسے مار ڈالیے۔ شہزادے نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ وہ وزیر کی نظروں سے غائب ہو گیا، اور جانور اس کی نظر سے غائب ہو کر جنگل میں چلتا ہوا اور کچھ پتہ نہ ملا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ راہ کے کنارے ایک نوجوان لڑکی بیٹھی رو رہی ہے۔ شہزادے نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہندوستان کے ایک راجا کی بیٹی ہوں۔ میں اس جنگل میں سفر کر رہی تھی کہ مجھے نیند آ گئی اور بے ہوشی کی حالت میں اپنی سواری پر سے گر پڑی اور اب اکیلی اور پریشان پھر رہی ہوں۔ یہ سن کر شہزادے کو ترس آیا اور اسے اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور آگے چل دیا۔ جب وہ ایک کھنڈر کے پاس پہنچے تو لڑکی نے کہا کہ اے آقا، میں اپنی حاجت رفع کرنا چاہتی ہوں۔ شہزادے نے اسے کھنڈر کے قریب اتار دیا۔ جب اسے وہاں دیر لگی تو شہزادہ سمجھا کہ بڑی سست ہے اور فوراً اس کے پیچھے پہنچا۔ وہ تو اس سے واقف نہ تھا، لیکن یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک چڑیل ہے۔ وہ اپنے بچے سے کہہ رہی تھی کہ اے بچوں، میں آج تمہارے لیے ایک موٹا تازہ نوجوان لڑکا لائی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اماں ضرور لانا، کیونکہ ہم بہت بھوکے ہیں۔ جب شہزادے نے ان کی باتیں سنی تو اسے اپنی موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی اور اس کے پٹھے تھر تھر کانپنے لگے اور وہ اپنی موت سے ڈرا اور جٹ واپس آ گیا۔ اتنے میں چڑیل بھی باہر آئی اور دیکھا کہ وہ ڈر کے مارے کانپ رہا ہے۔ تو چڑیل نے کہا کہ تو کیوں ڈر رہا ہے؟ شہزادے نے جواب دیا کہ میرا ایک دشمن ہے اور مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ چڑیل نے کہا کہ تو اپنے آپ کو شہزادہ کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ اس چڑیل نے کہا کہ تو اسے پیسے روپیہ دے کر راضی کیوں نہیں کر لیتا؟ اس نے کہا کہ وہ روپے پیسے سے راضی نہیں ہوتا، بلکہ میرا جان مانگتا ہے۔ میں اپنے آپ کو مظلوم سمجھ کر اس سے ڈرتا ہوں۔ چڑیل نے کہا کہ اگر آپ نے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے تو خدا سے مدد مانگ کہ وہ تجھے دشمن کی شر سے بچائے۔ شہزادے نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور دعا مانگنے لگا کہ اے خدا، جو پریشان حالوں کی دعا قبول کرتا ہے اور برائیوں کو دور کرتا ہے، اے میرے مولا، مجھے دشمن پر فتح دے اور اس سے میرا پیچھا چھڑا۔ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب چڑیل نے اس کی دعا سنی تو وہ جانے لگی۔ شہزادہ اپنے باپ کے پاس واپس آ گیا اور وزیر کا سارا ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور اسے قتل کر دیا۔ جہاں پناہ، آپ بھی اس حکیم پر بھروسہ کریں گے تو وہ آپ کو بری موت مارے گا، جسے آپ نے مقرب بنایا اور جس کے ساتھ بلائی کی ہے، وہ آپ کو مارنے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس نے ایک دوا آپ کے ہاتھ میں دی اور اس بیرونی علاج سے آپ اچھے ہو گئے۔ آپ یقین کیجئے کہ اسی طرح وہ آپ کو مار بھی سکتا ہے۔ یونان بادشاہ نے کہا کہ وزیر، تو سچ کہتا ہے۔ اے ناصح وزیر، یہی ہونے والا ہے۔ ہو نہ ہو حکیم میرے قتل کرنے کے لیے جاسوس بن کر آیا ہے۔ اگر وہ یہ کر سکتا تھا کہ ایک چیز میرے ہاتھ میں دے کر مجھے اچھا کر دیا، تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے
کہ کوئی چیز سنگا کر مجھے مار ڈالے۔ پھر اس نے کہا کہ اے وزیر، اب کیا کیا جائے؟ وزیر نے کہا کہ اسے بلا لیجیے، اور جب وہ آئے تو اس کی گردن مار دیجیے۔ یونان بادشاہ نے کہا کہ تو سچ کہتا ہے، اور حکیم کو بلایا۔ وہ خوش خوش آیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ خدا نے اس کی قسمت میں کیا لکھ چھوڑا ہے۔ بادشاہ نے حکیم دوبان سے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ میں نے تجھے کیوں بلایا؟ حکیم نے کہا کہ پوشیدہ باتیں سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے تجھے قتل کرنے اور تیری جان لینے کے لیے بلایا ہے۔ دوبان حکیم کو اس بات سے سخت حیرت ہوئی، اور اس نے کہا کہ جہاں پناہ، کون سا ایسا گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے کہ آپ میرے قتل کے در پہ ہیں؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو جاسوس ہے اور مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ دیکھ، قبل اس کے کہ تو مجھے قتل کرے، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بادشاہ نے جلاد کو بلا کر کہا کہ اس دغاباز کی گردن اڑا دے اور مجھے اس کی شر سے نجات دے۔ حکیم نے کہا کہ مجھے مت ماریے، خدا آپ کو سلامت رکھے، مجھے قتل نہ کیجیے، ایسا نہ ہو کہ خدا کا غضب آپ پر نازل ہو۔ اے دیو، اس نے بار بار وہی کہا جو میں نے تجھ سے کہا جب تو مجھے مارنے پر تھلا کھڑا تھا۔ یونان بادشاہ نے دوبان حکیم سے کہا کہ جب تک میں تجھے قتل نہ کر ڈالوں، اس وقت تک مجھے اپنی جان کی طرف سے اطمینان نہیں۔ مجھے تو نے ایسی دوا دی کہ اس کو ہاتھ میں لیتے ہی میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ مجھے کوئی دوا سنگا کر تو مار ڈالے گا۔ حکیم نے کہا کہ جہاں پناہ، میری نیکی کا کیا یہی بدلہ ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ سوائے اس کے اور چارہ نہیں کہ میں تجھے فوراً مار ڈالوں۔ جب حکیم کو اپنے مرنے کا یقین ہو گیا تو وہ رونے اور اس بات پر افسوس کرنے لگا کہ اس نے نااہل کے ساتھ برائی کی ہے۔ جلاد آیا اور اس نے اس کی آنکھوں پر پٹھی باندھی اور اپنا تلوار میان سے نکالی اور بادشاہ سے اجازت چاہی۔ حکیم نے کہا کہ مجھے نہ ماریے، کہیں خدا اپنا غضب آپ پر نازل نہ کرے۔ اے دیو، جب حکیم کو یقین ہو گیا کہ بادشاہ اسے بے قتل کیے نہ چھوڑے گا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ مارنا ہی چاہتے ہیں تو اتنی مہلت دیجیے کہ میں گھر جا کر اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کو اپنے تجہیز و تکفین کے متعلق انتظام کر آؤں اور اپنے قرضے اتار آؤں اور تھب کی کتابیں لوگوں کو دے کر آؤں۔ میرے پاس ایک خاص کتاب ہے، وہ میں آپ کے کتب خانے کی نظر کروں گا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس کتاب میں ایسا کیا ہے؟ حکیم نے جواب دیا کہ اس کتاب میں بے شمار چیزیں ہیں، اور سب سے چھوٹی چیز اس میں یہ ہے کہ جب آپ میرا سر کاٹ چکے تو اس کتاب کے 3 ورق الٹیے اور 22 صفحہ کی 3 سطریں پڑھیے تو میرا سر آپ سے باتیں کرے گا اور آپ کے تمام سوالات کے جواب دے گا۔ بادشاہ کو اس پر بڑا حیرت ہوا اور خوشی کے مارے پھڑک گیا اور کہنے لگا کہ اے حکیم، جب میں تیرا سر کاٹ ڈالوں گا تو کیا تو مجھ سے باتیں کرے گا؟ اس نے کہا کہ جی ہاں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ بڑی نرالی بات ہے۔ پھر بادشاہ نے پہرے کے ساتھ اسے روانہ کیا۔ حکیم گھر پہنچ کر اس روز اپنی تمام ضروریات چکانے میں مشغول رہا، اور دوسرے روز وہ دربار میں آیا اور تمام امراء اور وزراء اور خدام، نواب اور رؤسا سب حاضر ہوئے اور اس سے دربار گلزار ہو گیا۔ جب حکیم بادشاہ کے سامنے پہرے کے ساتھ کھڑا ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک پرانی کتاب تھی اور ایک سرما دانی جس کے اندر معطر سپوپ تھا۔ وہ بیٹھ گیا اور کہا کہ ایک سینی لاؤ۔ جب سینی آئی تو اس نے وہ سپوپ اس میں ڈال کر پہلا دیا اور کہنے لگا کہ جہاں پناہ،
یہ کتاب لیجیے، اور جب آپ میرا سر کاٹ چکے تو اسے کھولیے اور میرے سر کو اس سینے پر رکھ کر سپوپ پر خوب دبائیے۔ ایسا کرنے سے خون بند ہو جائے گا، پھر کتاب کھولیے۔ بادشاہ نے اس کے سر کے اڑانے کا حکم دیا اور اس کے ہاتھ سے کتاب لے لی۔ جلاد نے اٹھ کر اس کا سر اڑا دیا اور اسے سینے کی بیج میں رکھ کر سپوپ کے اوپر خوب دبایا، یہاں تک کہ خون بند ہو گیا۔ اب حکیم دوبان نے آنکھیں کھول دی اور کہا کہ جہاں پناہ اب کتاب کھولیے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے ورق چپکے ہوئے ہیں، اس لیے اس نے اپنی انگلیوں میں تھوک لگایا اور ایک ورق کھولا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ ہر ورق بڑی مشکل سے کھلتا تھا۔ بادشاہ نے 6 ورق کھولے اور دیکھا کہ اس میں کوئی لکھا ہی نہیں۔ اس نے حکیم سے کہا کہ اس میں تو کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ حکیم نے کہا کہ اور کھولیے۔ اس نے 3 ورق اور کھولے۔ اتنے میں زہر اس کے بدن میں سرائیت کر چکا تھا، کیونکہ کتاب زہر آلود تھی۔ بادشاہ تھر تھرانے لگا۔ جب حکیم کا سر باتیں کر چکا تو بادشاہ بھی فوراً مر کر گر پڑا۔ اے دیو، تجھے جاننا چاہیے کہ اگر یونان بادشاہ دوبان حکیم کو زندہ رہنے دیتا تو خدا اسے بھی صحیح و سلامت رکھتا، لیکن اس نے اس کا کہنا نہ مانا اور اس کے خون کا پیاسا ہو گیا، اس لیے خدا نے اسے بھی موت کی سزا دی۔ اے دیو، اگر تو مجھے چھوڑ دیتا تو خدا تجھے بھی بچا لیتا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی ہوئی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ جب چٹھی رات ہوئی تو اس کی بہن دنیازاد نے کہا کہ اپنی کہانی تمام کر۔ اس نے کہا کہ بشرطے کہ بادشاہ سلامت اجازت دے۔ بادشاہ نے کہا کہ سنا۔ اس نے کہنا شروع کیا کہ اے نیک بخت بادشاہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ ماہی گیر نے دیو سے کہا کہ اگر تو مجھے چھوڑ دیتا تو اس وقت تو بھی قید نہ ہوتا، لیکن تو میرے قتل پر تھلا کھڑا تھا، اس لیے اب میں تجھے اس صندوق میں بند کر کے مارتا ہوں اور تجھے سمندر میں پھینکے دیتا ہوں۔ وہ خبیث چلانے لگا اور اس نے کہا کہ اے ماہی گیر، خدا کے لیے ایسا مت کر اور مجھے چھوڑ دے اور میری برائی کا بدلہ مت دے۔ اگرچہ میں نے تیرے ساتھ برائی کی ہے تو میرے ساتھ بھلائی کر۔ لوگوں کا قول ہے کہ اے بروں کے ساتھ برائی کرنے والے، برا کرنے والے کے لیے خود اس کی برائی کافی سزا ہے۔ تو میرے ساتھ ایسا نہ کر جو امامہ نے عاتقہ کے ساتھ کیا تھا۔ ماہی گیر نے کہا کہ امامہ نے عاتقہ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ دیو نے کہا کہ یہ وقت قصہ بیان کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ میں قید میں ہوں۔ اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں ضرور بیان کروں گا۔ ماہی گیر نے کہا کہ چل، باتیں نہ بنا، میں تجھے سمندر میں بغیر پھینکے نہ مانوں گا اور تو کبھی اس سے نکل نہ سکے گا۔ تجھے یاد نہیں کہ میں تیرے خوشامد کرتا اور تیرے آگے گھڑ گھڑاتا تھا اور تو ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ میں نے نہ کبھی تیرے کچھ بگاڑا تھا اور نہ تیرے ساتھ کچھ برائی کی تھی۔ اگر کچھ کیا تھا تو بلائی ہی بلائی، کیونکہ میں نے تجھے قید سے رہائی دی تھی۔ لیکن جب تو نے برائی پر کمر باندھی تو میں سمجھ گیا کہ تو بد کردار ہے۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جب میں تجھے اس سمندر میں پھینک دوں گا تو پھر جو کوئی بھی تجھے نکالے گا وہ تجھے دوبارہ پھینک دے گا، کیونکہ میں اپنے ماجرے سے اسے مطلع اور خبردار کر دوں گا اور قیامت تک میں یہی ٹہرا رہوں گا، یہاں تک کہ تو تباہ ہو جائے۔ دیو نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، کیونکہ یہ نیکی کرنے کا وقت ہے، اور میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا اور تجھے ایسی چیز دوں گا کہ تو امیر ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ماہی گیر نے اس سے وعدہ لیا کہ اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو ہرگز مجھے تکلیف نہ دے گا بلکہ میرے ساتھ بھلائی کرے گا۔ جب ماہی گیر کو یقین آ گیا اور اس نے اس سے اسم اعظم کی قسم کھلائی
تو اس نے صندوق کھولی اور اس میں سے دھواں نکلنا شروع ہوا۔ جب سب دھواں نکل چکا تو اچھا خاصا دیو بن گیا۔ اس نے صندوق کو ٹھوکر ماری اور وہ سمندر میں جا گری۔ جب ماہی گیر نے دیکھا کہ اس نے صندوق کو سمندر میں پھینک دیا ہے تو اسے اپنی موت کا یقین آ گیا اور وہ اپنے کپڑے دھانت سے کاٹنے لگا اور کہا کہ خدا خیر کرے، یہ برا شگون ہے۔ پھر اس نے اپنے دل کو مضبوط کر کے کہا کہ اے دیو، خدا کہتا ہے کہ اپنا وعدہ پورا کیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن اس کی پرسش ہوگی۔ تو نے مجھ سے وعدہ کیا اور خلف اٹھایا ہے کہ مجھ سے دغا بازی نہ کرے گا، ورنہ خدا تجھے سزا دے گا۔ وہ بڑا غیور ہے، ڈھیل دیتا ہے مگر جانے نہیں دیتا۔ میں نے تجھ سے وہی کہا ہے جو دوبان حکیم نے یونان بادشاہ سے کہا تھا کہ مجھے مت مار۔ اگر آپ نے اگلا قسط سننا ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں روزانہ ایک قسط اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ شکریہ۔